نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہماری سورہ سبا چل رہی ہے، پارہ نمبر 22 ہے اور آیت نمبر 20۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق صدقا سچ کر دکھایا علیہم ان پر ابلیس نے ظنہو زن گمان خیال اپنا خیال فتبعوہ پس اور آگے اتباع اور ہو اس کی پس اتباع کرو اس کی یا پس پیروی کی انہوں نے اس کی اللہ سوائے فریقن ایک فریق کے المؤمنین مومنوں میں سے با محاورہ ہے اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا خیال سچ کر دکھایا کہ مومنوں کی ایک جماعت کے سوا اور وہ اس کے پیچھے چل پڑے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تو ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ جب آدم اور ابلیس کے آپس میں ٹھن گئی تو ابلیس آدم کو چکما دینے پہ اللہ کی نافرمانی پہ اکسانے پہ کامیاب ہو گیا۔ اس وقت اس نے یہ خیال ظاہر کر دیا تھا اور اللہ تعالیٰ کو برملا کہہ دیا تھا۔ آپ کو پتہ ہی ساری سٹوری، یہ وہ سٹوری ہے جو دنیا بنی تھی اور پہلا انسان اور حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو سجدہ کرو، تو جو شیطان تھا، ابلیس تھا، اس نے کہا انا خیر منہ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جو تھے، اللہ تعالیٰ نے جب بنایا تو کہا کہ اس کو سجدہ کرو، تو شیطان نے کہا تھا انا خیر منہ، کہ میں اس سے اچھا ہوں۔ تو یہاں پہ جب اللہ تعالیٰ نے اس نے 3 کرائمز کیے تھے، میں بار بار ریپیٹ کرتی ہوں، ہو سکتا ہے بہت دفعہ پہلے بھی میں نے بات کی ہو، لیکن یہ وہ چیز ہے کہ جو ہم نے جڑ سے پکڑنا ہے کہ دنیا میں پہلی کیا نافرمانی ہوئی تھی اور کس طرح ہوئی تھی، کیا سرکمسٹانسز تھے۔ تو وہ پہلی نافرمانی بھی کیا تھی کہ شیطان نے کیا کیا تھا، غرور کیا تھا، تکبر کیا تھا۔ تکبر ہوتا ہے دوسرے کو حقیر جاننا اور خود کو بڑا سمجھنا۔ پھر اس کے بعد اس نے اور کیا غرور کیا، اس نے کہا، اس نے نافرمانی کی، ایک تو تکبر کیا اور نافرمانی کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ڈس اوبے کیا، یعنی کہ ذہن میں آیا کیوں، اس کے ذہن میں ایسی بات ہی کیونکہ اللہ کے حکم کہ وہ نافرمانی کر سکے، جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے باہر نکالا۔ جب وہ جنت سے باہر نکلا، اس نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو تب اس نے شیطان نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چیلنج کیا، اللہ تعالیٰ اچھا مجھے نکالا ہے نا، اور یہ انسان جس کے سجدہ نہ کرنے پہ مجھے نکالا ہے، میں ان تمام انسانوں کو، ان سے بہت سے لوگوں کو لے کے میں گمراہ کروں گا اور ان کو جہنم کا ایندھن بھی انہی کو بناؤں گا، فیول بھی انہی انسانوں کو بناؤں گا۔ تو یہ اللہ کو اس نے چیلنج کیا تھا۔ اور یہاں پہ آج اگر ہم شیطان کی بات مان لیتے ہیں تو ہم شیطان کا چیلنج پورا کر رہے ہیں۔ اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بات ہو رہی تھی شیطان کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا اور فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تو ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ جب آدم اور ابلیس کی آپس میں ٹھن گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وہ ہم ڈیٹیل واقعہ کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جنت میں کھاؤ پیو، بس وہ ایک درخت ہے، اس کا کچھ نہیں کھانا، اس کے پھل کو نہیں کھانا۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ابلیس نے جو اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا کہ اچھا مجھے تو نکالا ہے نا، مجھے آپ مہلت دیں، میں سب لوگوں کو گمراہ کر کے ان سے بھی غلط کام کروا کے میں اسی جہنم جس میں آپ مجھے میری فائنل ڈیسٹینیشن کر رہے ہیں نا، تو میں ان لوگوں کو بھی اسی میں لے کے جاؤں گا۔ تو یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو ورغلا کے سبز باغ دکھا کے کہ تم اٹرنل ہو جاؤ گے، تم ہمیشہ تمہیں یہاں کا این او سی جنت کا مل جائے گا، یہیں کی تم رہائشی ہو جاؤ گے اگر یہ درخت کا پھل کھا لیا۔ اور ان کی باتوں میں آگے جب انہوں نے کھا لیا تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے کپڑے اتر گئے تھے۔ تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ شیطان کا وار کیسے ہوتا ہے۔ شیطان کا جو وار ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ آپ کے خیالات میں آ جاتا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ اس کا شیطان ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اس نے اللہ تعالیٰ کو برملا کہہ دیا کہ میں اولاد آدم کے اکثر حصے کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور تھوڑی ہی تیرے ایسے بندے ہوں گے جو تیرے شکر گزار بن کر رہیں گے۔ اور قوم سبا کے حالات سے بھی یہی نتیجہ سامنے آتا ہے کہ دوسری اقوام کے حالات سے بھی ابلیس
فی الواقع ایسا گمان کرنے میں سچا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس کے پاس کون سی ایسی طاقت ہے، وہ کیسا کیا کرتا ہے؟ کیا زبردستی کرتا ہے لوگوں کو اپنی راہ پہ لانے کے لیے؟ نہیں، وہ کیا کرتا ہے، وہ آپ کے خیالات میں آ جاتا ہے، آپ کے دل میں وسوسہ پیدا کر دیتا ہے۔ اور یہ شیطان کے انسان کو گمراہ کرنے کے تین مؤثر طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک تو انسان کو شرک کی نئی نئی راہیں بڑے خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے، شرک کی راہیں یعنی کہ خوبصورت کر کے، اتنی اٹریکٹیو کر کے وہ پیش کر دیتا ہے۔ دوسرا، اسے عقیدہ آخرت کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیتا ہے، یا عقیدہ آخرت میں کچھ ایسے عقائد شامل کر دیتا ہے کہ عقیدہ آخرت کا اصل مقصد ہی فوت ہو جائے، اور عقیدہ آخرت کا صحیح مفہوم ہی انسان کو سیدھی راہ پہ قائم رکھ سکتا ہے۔ میں اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ الحمدللہ بینگ کا مسلم ہم سب کلمہ گو ہیں، ہمارا سب سے زیادہ پرابلم کیا ہے کہ ہم جو ہے عقیدہ آخرت ہمارا سٹرونگ نہیں ہے۔ I'm sorry to say ہمارا عقیدہ آخرت ہی میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پرابلمز آ جاتی ہیں۔ تو یہی شیطان کا سب سے بڑا وار ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مر کے ہڈیاں ہو جائیں گے تو کون اٹھے گا، کون جواب دے گا۔ پھر تیسرا یہ ہے کہ اس کے لباس پر ہوتا ہے، وہ لوگوں کو عریانی، بے حیائی اور فحاشی کی راہیں بہت خوبصورت انداز میں کر کے دکھاتا ہے۔ تو یہ تین وار ہیں، اللہ تعالیٰ ان تین واروں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے جو شیطان کے وار ہیں۔ اب یہ بات اللہ بھی خوب جانتا ہے کہ اس نے ابلیس کو کس حد تک لوگوں کو گمراہ کرنے کا اختیار دیا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ ابلیس صرف ان لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے جو پہلے سے شیطان کے اشارے کے منتظر بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو لوگ اللہ اور روز آخرت پہ جن کی کنوکشن سٹرونگ ہوتی ہے وہ اس کے دھوکے میں نہیں آتے، اور جلد ہی اور کبھی آ بھی جائیں تو فوراً انہیں احساس ہوتا ہے اور پھر فوراً اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی، فوراً احساس ہوا، فوراً اللہ سے توبہ مانگی، فوراً اللہ تعالیٰ نے ان کو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کے کلمات سکھا دیے۔ انہوں نے اللہ سے مانگی، اللہ تعالیٰ اگر میں نے اپنی جان پہ، نفس پہ ظلم کیا، اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا، مجھ پر رحم نہ کیا، تو میں کیا ہو جاؤں گا، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو وہ فوراً پلٹتے ہیں جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ اور اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ کائنات کی ہر چیز کا خالق اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، تو شکر بھی ہم نے اسی کا ہی کرنا چاہیے۔ اب یہاں پہ پیچھے ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کا واقعہ سنا۔ اب آپ دیکھیں کہ سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی، دو باغ تھے دائیں اور بائیں۔ قوم سبا قدیم زمانے کی بہت ترقی یافتہ قوم تھی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پہلے پچھلے کس کا ذکر کیا حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی ترقیوں کا ذکر کر کے کہ کیسے زبردست ان کا انفراسٹرکچر تھا، کس طرح جہازوں پہ، جنوں پہ، اور کیسے جنوں سے انہوں نے زبردست مسجدیں اور زبردست چیزوں کی تعمیر کرائی تھی، اور پھر وہ سب چیزیں کر کے اس قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کا طرز عمل کے مقابلے میں قوم سبا کا طرز عمل دیکھیں، دونوں کو دنیا میں لی، لیکن دونوں کے رویوں میں کتنا فرق ہے۔ یہ اتنی بڑی قوم تھی قوم سبا کہ اس کی آبادی موجودہ یمن میں سب طرف پھیلی ہوئی تھی، اور جیسے میں نے بتایا کہ ان کا جو کیپٹل تھا وہ معارب تھا، اور یہ قوم حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں آئی تھی اور بہت زیادہ اس نے ترقی کی تھی، تقریباً 1000 سال تک یہ عروج پہ رہی، اور نہ صرف یہ خشکی بلکہ سمندر کے ذریعے بھی انہوں نے بہت زیادہ تجارت کی تھی۔ تو انہوں نے بہت بڑا، جیسے میں نے بتایا، ڈیم بھی بنایا تھا، اس ڈیم سے انہوں نے بہت زیادہ نہریں بھی نکالی تھی، پورا ملک سرسبز و شاداب تھا۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ یعنی کہ اونٹ کتنا مہنگا ہوتا ہے، وہ اس کو جلا جلا کے اپنے کھانے بنایا کرتے تھے۔ اس سے اندازہ لگائیں ان کے پاس کتنا مال تھا، کتنی خوشحالی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق اور شکر بجا لاؤ، لیکن یہاں نعمتوں کا حصول بری بات نہیں ہے۔ انسان کو نعمتیں پا کر کیا کرنا چاہیے، دینے والے کو نہیں بھولنا چاہیے کہ کس نے یہ نعمتیں عطا کی، شکر ادا کرنا نہیں بھولنا چاہیے۔ اس لیے فرمایا گیا وشکرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اور اللہ کی بخشش عنایتیں ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے منہ موڑ لیا، تو جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی اور اللہ سے منہ موڑ لیا تو اللہ تعالیٰ نے سیلاب بھیج دیا، اور ایسا سیلاب کہ وہ ان کا بند جس پہ ان کو بہت زیادہ اپنا ایک پراؤڈنس تھی وہ ٹوٹ گیا، اور زلزلہ بھی آیا۔ اور انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا میں آتا ہے
کہ 7ویں صدی عیسوی میں زلزلے نے ایک بند کو ناقابل مرمت حد تک توڑ دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ایسا سیلاب آیا کہ پورا علاقہ تباہ ہو گیا، ساری سرخیز مٹی کو بہا کے لے گیا، اور نیچے جو مٹی بچی اس میں سے کچھ اگتا نہیں تھا سوائے جنگلی جھاڑیوں کے۔ اور پھر اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ پچھلے 2 باغوں کی جگہ 2 اور باغ تھی جن میں کڑوے کسیلے پھل تھے، اور یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا، یعنی کہ شکر گزار بندے بن کے رہنا چاہیے تھا۔ قوم سبا نے بھی ترقی کی لیکن نہ شکرا پن کیا، ان کے پیغمبروں کا نام آج بھی زندہ ہے، لیکن قوم سبا میں کون بڑا تھا، کس کے پاس کیا ٹیکنالوجی تھی، یہ کوئی نہیں جانتا، پوری تہذیب ہی مٹ گئی۔ اور اس لیے کہا جا رہا ہے کہ سیرو فہا، ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پہ رکھ دی گئی تھی، یعنی کہ سفر مشکل ہی نہیں لگتا تھا، اور یہاں پہ جو تھا، لیکن انہوں نے اتنا کفران نعمت کیا کہ نہ صرف ان کی اریگیشن، ان کی ٹریڈ، ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی۔ اب یہاں سے جو ہمیں پوائنٹ ہمیں ان تمام اس واقعے سے جو پورا نکلتا ہے، آیت نمبر 21 بھی ساتھ کر لیتے ہیں، 21 اور یہ رکوع ہمارا ختم ہو جائے گا۔ وما، اور نہیں، وما کانا، اور نہیں تھا، لہو ان کے لیے، اس کے لیے، علیہم اس پر، من سلطان کچھ سلطان، کچھ زور، الا مگر، لنعلم تاکہ ہم، نعلم نون میں نے ہم اور نہ میں نے ہم اور علم علم، تاکہ ہم علم رکھیں، ہم جان لیں، من یؤمن اس کے جو ایمان رکھتا ہے، بالآخراتی آخرت پر، ممن اس سے جو ہوا وہ، منہا اس سے، فی شک، فی میں اور شک شک میں تھے، ڈاؤٹ میں تھے، وربو کا اور تیرا رب، اللہ پر، کل شیء حفیظ ہر چیز پہ حفیظ کیا ہے، نگہبان ہے۔ آیت نمبر 21 کا ماں محاورہ ہے، اور اس کا ان پر کچھ زور نہ تھا مگر ہمارا مقصود یہ تھا کہ جو لوگ آخرت میں شک رکھتے ہیں ان سے ان لوگوں کو جو اس پر ایمان رکھتے ہیں ممیز کر دے، اور تمہارا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ پوری قوم جو تھی منتشر ہو گئی، اور اسی طرح بتایا جا رہا ہے کہ اللہ یہ بات بھی خوب جانتا تھا کہ ابلیس کس حد تک لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے، تو اب کہا جا رہا ہے کہ کیا کرو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ اگر آپ ابھی بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے ابھی بھی اپنے بندوں کو، اور ابلیس بھی صرف انہی لوگوں کو برباد کرتا ہے، انہی لوگوں کا تو جو آلریڈی اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، جن کا آخر پہ بلیف جو ہوتا ہے وہ ڈگمگایا ہوتا ہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ ان کفار مکہ سے کہیے کہ میرا پروردگار وہ ہے جو کائنات کی ہر چیز کا خالق ہے، اس کا شکر ادا کرو، وہ نعمتوں سے نوازتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے شاکر بندے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور قوم سبا نے اللہ کی دیوی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے سفہ ہستی سے مٹا دیا۔ اب تم بتاؤ کہ جن معبودوں کو تم پکارتے ہو، اب یہ اللہ تعالیٰ چیلنج دے رہے ہیں، تم ان میں سے کوئی ایسا کام کر سکتا ہے؟ اگر تمہیں شک ہے تو انہیں پکار کے دیکھ لو کہ کیا وہ آڑے وقت تمہارے کام آتے ہیں۔ یعنی کہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے مقابل جس کا یہ شرک کر رہے ہیں، ان کا کائنات میں تو ان کا کچھ اختیار ہی نہیں ہے، نہ انہوں نے کسی چیز کو بنایا ہے، نہ کسی چیز کی تخلیق میں ان کی شرکت ہے، نہ ہی ان کا ظاہری اور باطنی اسباب پہ کچھ بھی کنٹرول ہے، جن کو یہ اللہ کے مقابل خدا بنا رہے ہیں۔ پھر وہ تمہاری بگڑی ہوئی کیسے سنوار سکتے ہیں، تمہیں کیسے فائدہ دے سکتے ہیں؟ جس کے پاس کچھ ایسے اختیارات بھی ہوں، جو چیز خود بے اختیار ہو، مجبور ہو، تو وہ کیا نفع نقصان کسی توقع کی جا سکتی ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے لاجک سے یہ تمام باتیں سمجھائی ہیں قوم سبا کے ذریعے، کہ کیا انسان کو صابر اور شاکر اور اللہ پہ توکل اور اللہ جس کو کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ہمارا کنوکشن جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ تو یہ ہماری آیت نمبر 21 مکمل ہوئی، 8 رکوع ہو گئے، اب 9واں رکوع شروع کرتے ہیں سورہ سبا کا، آیت نمبر 22۔ قل کہہ دو، ادعو تم بلاؤ، ادعو بلاؤ، اللہ زینا ان لوگوں کو جو، زعم رکھنا، یعنی کہ تم گمان کرتے تھے یا تم خیال کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، لا نہیں، یملکونا نہیں مالک، یہ ملک سے ہے نا ملکیت، نہیں مالک ہے، نہیں اختیار رکھتے ہیں، مسقالا برابر، ذرات ذرہ، فی السماواتی آسمانوں میں، ولا اور نہیں، فی الارض زمین میں، وما اور نہیں، لہم ان کے لیے،
फीहा इन दोनों में, मिन शिरक कोई शिरकत, वमा और नहीं, लहू उनके लिए, मिनहुम इनमें से कोई मददगार। अब बा मुहावरा देखते हैं, आयत नंबर 22। कह दो कि जिनको तुम अल्लाह के सिवा माबूद ख्याल करते हो इनको बुलाओ। यानी कि अल्लाह ताला यहाँ पे चैलेंज कर रहे हैं कि वो पहले क्या थे, पिछली में थे कि शक में हो तुम। आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जिनको तुम अल्लाह के सिवा माबूद ख्याल करते हो उनको बुलाओ, वो आसमान और जमीन में जर्रा भर चीज के भी मालिक नहीं है, और ना इनमें इनकी शिरकत है, और ना ही इनसे कोई अल्लाह का मददगार है। अब इन आयात में शिर्क की तरदीद की जा रही है। आयत नंबर 22 में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम, उनके हालात और कौमे सबा के जवाल का किस्सा बयान करके बताया जा रहा है कि कौमों और अशखास की किस्मतें बनाना और बगाड़ना अल्लाह के हाथ में है। तुम जिनकी पूजा करते हो इनका इख्तियार में कुछ भी नहीं है, ना वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकते हैं, ना बना सकते हैं, तो तुम्हारा ये दावा गलत है। आप देखें, अब हम आयत नंबर 23 देखते हैं। आयत नंबर 23 में है, वाला और नहीं, तनफाउ, तनफाउ नफा से, तुम्हें तुम्हें नफा देगी, शफाअतु शफात सिफारिश, इंदहू उसके हाँ, इल्ला मगर लिमन, लिमन उस शख्स के लिए जो आजीना अजन से है, वो इजाजत दे, लहू जिसके लिए, हत्ता यहाँ तक, इजा जब, फुजी आ ये एक नया लफ्ज है, इसको आप कर लें। फुजी आ होता है दिलों से खौफ दूर करना, तो क्या है, खौफ दूर कर दिया जाएगा, अन से, कलूबिहिम कलब की जमा कलूब, उनके दिलों, कालू कहेंगे, मासा क्या, काला कहा, रब्बुकुम तुम्हारे रब ने, कालू कहेंगे, अल हक का हक, वह हुआ और वो, अल अलीयुल कबीर, अली अलीशुर आली मर्तबा, अल कबीर गरामी कदर है। बामुहावरा देखते हैं, आयत नंबर 23। और अल्लाह के यहाँ किसी के लिए सिफारिश का फायदा ना देगी मगर उसके लिए जिसके बारे में वो इजाजत बख्शे, यहाँ तक कि जब इनके दिलों से इस तरह दूर कर दिया जाएगा तो कहेंगे तुम्हारे परवरदिगार ने क्या फरमाया, फरिश्ते कहेंगे हक फरमाया है, वो आली मर्तबा और गरामी कदर है। अब यहाँ पे सिफारिश का यहाँ पे एक असूल बताया जा रहा है कि अल्लाह की इजाजत के बगैर कोई सिफारिश नहीं कर सकेगा। सिफारिश करने की जिसको इजाजत मिलेगी वो उसके हक में सिफारिश कर सकेगा जिसके लिए इजाजत मिली होगी, अपनी मर्जी से कोई सिफारिश नहीं कर सकेगा। ये मेरा मुरीद है, इसको जरूर बख्श दिया जाए। तो इस आयत में आप इमेजिन करें कि हशर का मैदान का नक्शा खींचा गया है कि जब सिफारिश करने, इमेजिन करें हशर का मैदान लगा है, अल्लाह का तख्त है, अब हम लोगों की हाजिरियां हो रही हैं, पेशगियां चल रही हैं, और जब सिफारिश करने वाला किसी के हक में सिफारिश करने की इजाजत तलब करेगा, वो शख्स और सिफारिश करने वाले दोनों डरते लरजते कांपते खड़े इजाजत के मुंतजर होंगे। आखिरकार इजाजत मिल जाएगी। शाफे यानी कि जो सिफारिश करने वाला है उसके चेहरे पे इत्मीनान देके उस शख्स का खौफ दूर हो जाएगा और वो आगे बढ़ के शाफे से पूछेगा, जवाब आएगा, वो कहेगा ठीक है इजाजत मिल गई। तो इस बयान से मुशरकीन को ये बात समझाई जा रही है कि तुमने जो सिफारशी बना रखे हैं वो सब वहां बेबस हो जाएंगे, किसी की मजाल ना होगी कि अपनी मर्जी से कोई बोल सकेगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले। एक्चुअली अक्सर मुशरकों को अपने माबूदों के बारे में ये अकीदा पाया जाता है कि वो बड़े खुदा हैं, अगर हमने कोई गलती गुलती कर ली ना तो अल्लाह के हाँ इनकी सिफारिश कर देंगे। ये अगरचा काम बनाने वाला अल्लाह होता है लेकिन वो क्या करते हैं, वो किसी ना किसी को अपने, उन्होंने अपनी सिफारिश के एवी खाम खा के अपने अपने असूल बना के रखे हुए हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि नंबर एक, अल्लाह के यहाँ सिफारिश वही शख्स कर सकेगा जिसको अल्लाह की तरफ से इजाजत मिलेगी। ये क्या मालूम कि जिसे तुमने सिफारशी समझ रखा है उसे इजाजत भी मिलती है कि नहीं। ये जो हमने दुनिया में खुद अपनी तरफ से बना रखे हैं, जी मैं तो फलानी का बैत लिया हुआ है, मैं तो फलानी बुजुर्ग है। कुछ और लोग जो होते हैं वो एक अपना कोई एक गैदरिंग अपने आप को वो मोतबर बनाने के लिए कहते हैं, हाँ जी हाँ बस मेरे बैत कर लो, बाकी मैं छुड़वा लूंगा, मैं देख लूंगा। तो हमें पता ही नहीं है कि अल्लाह ताला ने उस शख्स को इजाजत दी है कि नहीं। ये जो बंदा खुद दावा कर रहा है, नाउज बिल्ला। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि इस शख्स के हक में सिफारिश की जा सकेगी जिसके मुतालिक अल्लाह चाहेगा। यानी कि यहाँ पे सिफारिश के पॉइंट्स बताए जा रहे हैं। पहला कि अल्लाह के यहाँ सिफारिश वो ही करेगा जिसको अल्लाह ताला की तरफ से इजाजत होगी, और दूसरा उस शख्स के हक में सिफारिश की जा सकेगी जिसके मुतालिक अल्लाह चाहेगा। यानी कि सिफारिश करने वाला भी अल्लाह होगा, अल्लाह ही बताएगा, अल्लाह के इज़्न से होगा, और जिसकी सिफारिश की जाएगी वो भी अल्लाह ही बताएगा कि हाँ इसकी सिफारिश हो सकती है। और तीसरा,
صرف اس گناہ کی مغفرت کی سفارش کی جا سکتی ہے جس کے متعلق اللہ چاہے. یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو تصور ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں کہ تم کن معبودوں، کن بزرگوں کے پیچھے چل پڑے ہو، اپنی فکر کرو، ہوش کے ناخن لو، کسی کی سفارش پہ نہ جاؤ. اور یہ ہر بندے کی سفارش اس کے اپنے اعمال ہیں. جو ہمارے اعمال ہوں گے ہم نے وہی رزلٹ دینا ہے. ہم نہ کسی کے اعمال لے سکتے، نہ وہاں پہ کسی کو اجازت ہوگی جب تک کہ اللہ کا حکم اذن نہیں ہوگا. تم اللہ کے یہاں سفارش کی بات کرتے ہو جس کی جلالت اور عظمت شان کا یہ حال ہے، جب اس کا کوئی حکم نازل ہوتا ہے تو اس کے آس پاس رہنے والے جو مقرب فرشتے ہیں وہ تھر تھر کانپنے لگتے ہیں. حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے اس کال کے لیے عذرائے عاجزی اپنے پر مارتے ہیں، اور ایسی آواز آتی ہے جیسے کسی زنجیر کو صاف پتھر پر کھینچنے سے آتی ہے. پھر جب انہیں ہوش آتا ہے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تمہارے پروردگار نے کیا کہا؟ دوسرا کہتا ہے جو کہا درست کہا، اور وہ بزرگ اور برتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور شیطان زمین اور آسمان کے درمیان ایک دوسرے کے اوپر جمع ہو جاتے ہیں تاکہ آسمانی خبریں چرا سکیں. تو ایسے جاہو جلال والے اللہ کے ہاں کس کو جرت ہو سکتی ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے، اور تم لوگ کس قسم کے خوش فہمیوں میں مبتلا ہو. تو آپ دیکھیں کہ کائنات کا پورا نظام جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سپورٹ کیا ہوا، وہ ایڈمنسٹریٹر ہے ہر چیز کا، ہوا کا، بارش کا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ جب حکم کرتے ہیں تو وہ بالکل بے چوں چرا اس پہ عمل کرتے ہیں. اور یہاں پہ وہ شہاب ثاقب والا وہ پوائنٹ بتایا گیا ہے کہ یہاں ایک حد تک شیطان آسمان کی حد، آسمان تک جانے کی کوشش کرتا ہے، اس سے زیادہ وہ نہیں وہ جا سکتا. اور جہاں تک جاتا ہے وہ سننے کی کوشش کرتا ہے کہ وہاں پہ کیا معاملات ہو رہے ہیں، کیا میٹنگ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا اور کیا ہو رہا ہے. اور ان میں سے اگر کوئی ایک آدھ لفظ چک لیتا ہے، سن لیتا ہے، تو جا کے یہاں پہ جو ہمارے فارچون ٹیلرز ہوتے ہیں، یہ جو پیشگوئیاں کرنے والے، یہ جو ہمارے پامسٹ ہوتے ہیں، وہ پھر ان کے کانوں میں وسوسوں میں وہ خیال ڈالتا ہے، اور پھر اس کو وہ ایک سٹوری ایگزیجریٹ کر کے آپ کی پوری آپ کی زندگی کی پوری وہ کر لیتے ہیں، جی آپ کا یہ ہوگا تو وہ ہوگا. اور حالا آپ کو پتہ ہے غیب کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی جان ہی نہیں سکتا. اور یہ شیطان جو ہے ان کو ان پامسٹ کے ہتھوں میں ان کے چیزوں میں ڈال دیتا ہے. اب جو ہمارے اسکالرس ہیں وہ کچھ یوں کہتے ہیں کہ ایک گروہ فرشتوں کو کارگاہ عالم میں متصرف سمجھ کے ان کی پوجا کرتا تھا، اور جو لوگ ان میں سے آخرت کے کسی حد تک قائل تھے وہ سمجھتے تھے کہ اگر قیامت میں اگر کوئی باس پرس ہوئی، کوئی انویسٹیگیشن ہوئی، تو یہ فرشتے ہمارے ہاں سفارش کر کے ہمیں چھڑا لیں گے. اور بعد مفسرین نے اس آیت کو ان مشائخ اور پیروں سے متعلق بھی کہا، یعنی کہ ہم لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے، کچھ لوگوں نے فرشتوں کو بنا لیا کہ یہ ہماری سفارش کریں گے، کچھ لوگوں نے وہ پیروں سے کہہ لیا ہوا کہ یہ جو ہم نے فلانے پیر سے وابستہ ہیں، ان کے اپنے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی ہے، تو وہ جب کوئی بھی کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ اللہ اور وہ پیر جانے، اور وہ ہماری سفارش کر لیں گے. تو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے شافع کو شفاعت کی اجازت مل جائے گی تو اس کی گھبراہٹ کسی حد تک دور ہو جاتی ہے. اور جس کو مشفوع ڈھانپ کر اسے پوچھا جاتا ہے تو کیا جواب ملا؟ شافع کہتے ہیں معاملہ ٹھیک ہے، اجازت مل گئی ہے. تو اس وقت مشفوع یعنی کہ جس کی سفارش کی جائے اس کی جان میں جان آتی ہے. تو یہاں پہ شافع یعنی کہ سفارش کرنے والا اور مشفوع جو سفارش جس کی جا رہی ہے، دونوں کو وارننگ کی جا رہی ہے کہ تم نے شفاعت سے متعلق جو امیجینیشن میں جو تم نے تصور باندھا ہے وہ غلط ہے. اللہ کی بارگاہ اتنی عالی مرتبہ، اتنی بڑی ہے کہ وہاں اللہ کی اجازت کے بغیر مقرب فرشتوں کو دم مارنے کی ہمت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی بڑی شخصیت کو. اور کسی کو یوں کہنے کی ہمت ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یوں کہہ سکے یہ تو میرے دامن سے وابستہ ہے، اللہ اسے بخشنا پڑے گا. کیونکہ شافع کو تو اپنی خبر نہیں ہوگی کہ اس کا کیا حال ہے، وہ تو اپنی ذمہ داری نہیں لے سکتا، تو کسی اور کی کیا ذمہ داری لے گا. تو اسی لیے کہا جا رہا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْقَبِيرُ، وہ عالی مرتبہ گرامی قدر ہے. کیا اوقات ہماری ہو سکتی ہے، کیا ہمارا نام اعمال ہے، کیا ہماری کرتوت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کو سفارش کر سکیں. تب نفسی نفسی ہر بندے کو اپنے نفس کی پڑی ہوگی. آیت نمبر 23 ہے، قل کہہ دیجئے من یرزقکم، میں پوچھو، من کون، کون رزق دیتا ہے تم کو، من السماواتی آسمانوں سے، والارض اور زمین، قل اللہ کہو اللہ، وَإِنَّا اور بے شک ہم، او یا ایاکم صرف تم، لا علی البتہ پر، ہدن ہدایت پر، او فی یا میں، دلال مبین گمراہی میں ہے سری. محاورہ ہوا کہ پوچھو
کہ تم کو آسمانوں اور زمین سے کون رزق دیتا ہے؟ کہو کہ اللہ، ہم یا تم یا تو سیدھے راستے پر ہیں یا سری گمراہی میں۔ اب یہاں پہ یہ بات فریقین یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون دو فریقین کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جی، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کے سلسلے میں بات کی جا رہی ہے کہ رزق دینے والا اللہ ہی ہے۔ اب انسانوں کے لیے لازم تو یہ ہے کہ عبادت بھی اسی کی جانی چاہیے جو رزق دے رہا ہے، جو آپ کو کھانے کو دے رہا ہے، آپ کو پینے کو دے رہا ہے، آپ کی سروائیول، آپ کو زندہ رہنے کی تمام چیزیں، نعمتیں، ہوا، پانی، سب چیزیں پرووائڈ کر رہا ہے۔ پھر آخر دوسرے معبودوں کو جن کو رزق کی پیدائش یا تقسیم میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے، یعنی کہ کس خوشی میں پوجا کی جا رہی ہے؟ بنیاد تو یہ ہے نا کہ رازق کون ہے، اور رازق کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور آگے رازق اللہ ہے، اور آگے اس کی دو راہیں بن گئی ہیں۔ ایک ہم ہیں جو یہ کہتے ہیں گن اس کے گانے چاہیے جو کھانے کو دیتا ہے، اور ایک تم ہو کہ رزق دینے والے کو چھوڑ کے دوسروں کے گن گا رہے ہو، یا اللہ کی عبادت میں بلا وجہ شریک کر کے، نعوذ باللہ۔ اب ظاہر ہے اب دونوں فریقوں میں ایک تو حق پہ ہوگا، تو پھر سوچو کون حق پہ ہے اور کون گمراہی میں ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ کی توحید کی اقسام آ جاتی ہے نا، کہ توحید کی 3 اقسام ہے، وہ ہماری کلیرٹی ہونی چاہیے مائنڈ میں کیا ہے۔ سب سے پہلی توحید تو ہے کہ اللہ واحد ہے، اللہ واحد ہے، اللہ کو ایک ماننا، اس کو یکتا ماننا، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، صفات، جملہ اوصاف اور کمالات میں یکتا اور بے مثل ماننا، اور اس کے تقاضوں سے مطابق عمل کرنا توحید کہلاتا ہے۔ تو اللہ آپ تمام عیبوں سے پاک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ اخلاص میں بہترین اس کا توحید کا سبق ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس میں پہلی قسم آپ کی آ جاتی ہے توحید ربوبیت۔ ربوبیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ چیلنج کرتے ہیں کہ اچھا اللہ ہی ہے، جیسے سورہ روم میں آتا ہے اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، اس نے تمہیں رزق عطا فرمایا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ فرمائے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام بھی کر سکتا ہو؟ وہ اللہ پاک ہے، بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں سورہ روم میں کہ اچھا چلو میرے علاوہ جو تم جس کو شریک بنا رہے ہو میرے نعوذ باللہ، وہ کوئی ایسا ہے جو تمہیں رزق دے رہا ہے، تمہیں موت دے سکتا ہو یا تمہیں زندگی دے سکتا ہو؟ پھر آرگومنٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ توحید کی دوسری قسم ہے توحید الواحیت۔ الواحیت سے مراد ہے اس بات پہ ایمان لایا جائے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ پہلے تو کیا تھا؟ اللہ رب ہے، رازق ہے، یعنی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پوری زندگی اس کے احکام کے تحت گزارنا توحید الواحیت ہے، کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ سورہ قحف میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ سورہ قحف کی ہے آیت نمبر 110، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اب ہم تیسرا دیکھتے ہیں کہ توحید اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء اور صفات میں یکتا اور تنہا ماننا، یعنی کہ اعتقاد رکھنا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے واحد ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، اس طرح وہ اسماء اور صفات اور افعال میں بھی واحد اور یکتا ہے۔ اور اسی کا اپوزٹ آپ کی شرک آ جاتا ہے کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں، شرک کا مطلب ہوتا ہے حصہ دار اور ساجی بنانا، اور شریعت کی اصطلاح میں اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی الواحیت میں، اس کی اسماء صفات میں کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک اور حصے دار بنانا شرک کہلاتا ہے، نعوذ باللہ۔ جیسے ذات میں شرک، ٹھیک ہے، کہ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے۔ پھر اس کی الواحیت میں عبادت، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ پھر صفات میں شرک، لیسا کمثلہ شیء، اس اللہ جیسی کوئی شے نہیں۔
تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے، اور اس میں جو صفات پائی جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا عقیدہ توحید آپ کا اسٹرانگ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہمارا جو ہوگا، ہمیں یہ پتا ہوگا کہ ہم اکاؤنٹیبل ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم نے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ اس کے اندر اللہ پہ توکل کی، صبر کی، قناعت کی، یہ کوالٹیز پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ بندہ عاجز ہو جاتا ہے، وہ اور جھک جاتا ہے، اور پھر اس کی زندگی پہ بہترین اثرات ایسے ہوتے ہیں، سمعنا وأطعنا والے اثرات اس کے اندر زندگی میں آتے ہیں۔ تو بہرحال آج جو ہے ہماری آیت نمبر 24 تک ہماری ختم ہوئی۔ وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔